بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کپتان کو اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز، مریم نواز اور جنرل فیض حمید رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، بڑی انہونی۔ نئے این آر او کی باز گشت، کس نے کس کو دیا لسٹیں تیار، نواز شریف کی واپسی سے پہلے میڈیا کریک ڈاؤن شروع۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، موجودہ پاکستان کی جو حکومت ہے، پی ڈی ایم حکومت، ان کو کوئی راستہ ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ آوازیں بند کروانے کا، گلے بند کروانے کا اور آزادی صحافت رائے پر کسی قسم کی کوئی ضرب لگانے کا اور قدغن لگانے کا۔ بہرحال اب پی ڈی ایم کو راستہ مل چکا ہے، جو توڑ پی ڈی ایم کو نہیں مل رہا تھا وہ اب ان کو توڑ مل چکا ہے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گوگل کی ٹیم جو کہ پاکستان آئی تھی اور پھر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے یہ کہا تھا کہ عنقریب پاکستان میں گوگل کا کوئی آفس بھی کھلنے جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری ڈیل فائنل ہو چکی ہے۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے یہ لوگ بیک ہینڈ پہ جو معاملات چلا رہے تھے، جن کے اب اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں، گوگل کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر سے رابطہ کیا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے وہ چینل یا وہ اکاؤنٹ جو گورنمنٹ پر تنقید کرتے تھے اور ان کی معاشی پالیسیوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کا اصل چہرہ اور ان کے جھوٹے جو دعوے ہیں ان کو جو عوام کے سامنے لا رہے تھے، اور ناظرین اس بانمتی کا جو کنبہ ہے، ان کے سارا کچا کٹا کھول رہے تھے، ان کے لیے پی ڈی ایم نے بیک ہینڈ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور ان صحافیوں کے اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست دی تھی حکومت نے، اور جزوی طور پر اب اس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور پی ڈی ایم نے کئی چینلز کو بڑے خوفناک طریقے سے رپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کے وہ لوگ، وہ کمیونٹی جو فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ذریعے گورنمنٹ کی معاشی پالیسیوں کو باقاعدہ طور پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل پاکستان کی کمیونٹی کے لیے خطرناک ہیں، بلکہ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کی جو کمیونٹی گائیڈ لائن ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پرتشدد اور پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر حکومت نے کنسلٹنسی لے لی اور گورنمنٹ نے جو باقاعدہ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر کے ساتھ کراس فنڈنگ کر کے ان چینلز کو بائی فروڈ بند کروانے کے لیے۔ اور نہ صرف یہ ناظرین، بلکہ جن چینلز کے 2 لاکھ یا پھر 5 لاکھ سبسکرائبر ہیں ان کے ویوز بھی بالکل ڈاؤن ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ٹویٹر کے بلیو ٹک والے ویریفائڈ اکاؤنٹس تک کو بند کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے، اور جو لوگ حیران تھے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو اتنا سپورٹ کیوں کر رہی ہے، وزیر اعظم بھی انہی کا بن رہا ہے، وزرا بھی انہی کا بنا کر دیا جا رہا ہے، سارے کام چھوڑ کر آصف اور زرداری کا پنجاب میں ڈیرے ڈالنا اور جس طرح کی کوششیں اور طاقتیں استعمال کی گئی، یہ غیر معمولی چیزیں تھی اگر ان کے ناظرین ماضی کو دیکھا جائے۔ اور بلی جس حساب سے تھیلے سے باہر آئی ہے، یہ ان کے عارضی سودے تھے، اب اصل سودا بلاول بھٹو زرداری نے کرنا ہے۔ اور جس طرح کی ڈیل ہوئی ہے، اس کی مثال بلوچستان ہے، جس میں بہت سی پارٹیز پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں۔ بلاول بھٹو نے اپنی کمپین وہ بھی وزیر اعظم ہونے کی انٹرنیشنل لیول پر لانچ کر دی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، اور بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو وہ بطور وزیر اعظم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، جبکہ بطور وزیر خارجہ ناظرین وہ کیا کر رہے ہیں اور صرف دنیا بھر کی سیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ اس معاملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے گین کیا اور نون لیگ نے لوز کیا ہے۔ یہ گورنمنٹ لے کر صرف نقصان نون لیگ کا ہو رہا ہے، نون لیگ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی عدلیہ کے حوالے سے بیانیہ بنانے کی، جبکہ ناظرین پیپلز پارٹی ایسا کچھ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہ بہت سکون سے بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو کی اس گفتگو سے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اگلی حکومت جو کہ پلان ہے ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ کمزور سی حکومت اور سارے لوگ مل کر پھر ایک وزیر اعظم بنائیں گے، اس طرح کا ان کا کوئی پلان ہے، جبکہ اس ملک کو 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے، جو اپنے فیصلے خود کر سکے، ادارے اس کے ماتحت ہو نہ کہ وہ اداروں کے ماتحت ہو۔ اور ناظرین ایسی گورنمنٹ جو ہے وہ اس ملک کو ریکوائرڈ ہے، جبکہ ان کی زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکے، کیونکہ ان کے نانا بھی وزیر اعظم، ماں بھی وزیر اعظم، تو میں بھی وزیر اعظم بن جاؤں۔ لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، لیٹ سی کیا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب ناظرین این آر او ٹکا کر جاری ہے۔ دنیا میں آنے کے مقاصد اور پاکستان میں آنے کے مقاصد ان کے پورے ہو رہے ہیں۔ سلمان شہباز ایف آئی این کو پروٹیکٹیو بیل دی کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وزیر اعظم کا بیٹا ہے، پروٹیکٹیو بیل تو ایف آئی اے نے ان کو دینی ہی تھی۔ ناظرین سلمان شہباز منی لانڈرنگ کیس کا اہم کردار ہے، 16 ارب والا کیس جس میں چپڑاسی مارا جا چکا ہے اور ڈاکٹر رضوان بھی مارا جا چکا ہے۔
مشہور زمانہ کیس ہے جس میں فرنٹ مین سلمان شہباز اور آج ایف آئی اے نے سلمان شہباز کو کلین چٹ دے دی اور طاہر نقوی کو بھی بری کر دیا ہے کہ اس کسی قسم کا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اس لیے کیس ہی ختم کریں، یعنی کہ این آر او کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جبکہ احسن اقبال نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مردم شماری ہو اور اس کے بعد ہی اکتوبر میں قومی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ ہی یہ انتخابات ہوں، یعنی کہ یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کروانے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ناظرین، جن کے دل میں جو چھپا ہے وہ اب یہ سامنے لا رہے ہیں، گراؤنڈ بنانا شروع کر دیا ہے، کیا پتا کابینہ سے پروف کروا دیں اور کوئی ایکٹ لگا دے یا پھر کوئی آرڈیننس لگا دے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ویسے بھی ان کی ٹیم بھی ہے بقول عمران خان کے، اور یہ لوگ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی ٹاک سٹوری فیصل وافدہ اور ان کے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید کے پاس مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، جبکہ یہ انکشاف بھی سامنے آ چکا ہے کہ مریم نواز جنرل فیض حمید سے رابطے میں تھی اور آنے والے دنوں میں آڈیوز اور ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ مطلب جو بیانیہ بنانے کی کوشش نون لیگ کر رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف اور اینٹی جوڈیشری کے خلاف، اور ناظرین یعنی کہ آپ لوگ تیاری پکڑ لے، جنرل فیض حمید کے پاس ایسی بہت سی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، بقول فیصل وافدہ کے وہ بہت کچھ جاری کرنے والے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔